میر انیس کے متعلق مختلف آراء و خیالات۔ خواجہ حیدر علی آتش کا قول ہے انیس کے تعلق سے، کون بیوقوف کہتا ہے کہ تم محض مرثیہ گو ہو، واللہ ثم باللہ تم شاعر گر ہو، اور شاعری کا مقدس تاج تمہارے ہی سر پر زیب دیتا ہے، خدا مبارک کرے۔ بقول خواجہ حیدر علی آتش، کون بیوقوف کہتا ہے کہ تم محض مرثیہ گو ہو، واللہ ثم باللہ تم شاعر گر ہو، اور شاعری کا مقدس تاج تمہارے ہی سر پر زیب دیتا ہے، خدا مبارک کرے۔ مولانا الطاف حسین حالی کا قول ہے، انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سب کو سر جھکانا ہی پڑتا ہے۔ بقول حالی، انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سب کو سر جھکانا ہی پڑتا ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد کا بھی قول ہے انیس کے تعلق سے، یہ کہتے ہیں، میر انیس صفائی کلام، لطیف بیان، چاشنی محاورہ، خوبی بندش، حسن اسلوب، مناسبت مقام، طرز ادا اور سلسلے کی ترتیب میں جواب نہیں رکھتے۔ بقول مولانا محمد حسین آزاد۔ مسعود حسین خان کا قول ہے، حالی اور سیدین کی نثر کو اخلاقی نثر کا نام دیا جا سکتا ہے تو انیس کے تمام تر کلام کو یا اس کے بیشتر حصے کو ہم اخلاقی نظم کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں۔ بقول مسعود حسین خان، حالی اور سیدین کی نثر کو اخلاقی نثر کا نام دیا جا سکتا ہے تو انیس کے تمام تر کلام کو یا اس کے بیشتر حصے کو ہم اخلاقی نظم کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں۔ بقول مسعود حسین خان۔ خواجہ حیدر علی آتش کا انیس کے تعلق سے یہ قول ہے کہ میر خلیق کا لونڈا آفتیں ڈھا رہا ہے۔ بقول خواجہ حیدر علی آتش، میر خلیق کا لونڈا آفتیں ڈھا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، انیس کے مرثیوں کو معجز بیانی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پروفیسر سیدہ جعفر کا قول ہے انیس کے تعلق سے، صحرائے کربلا کی دوپہر کی شدت اور رات کے سناٹے کو انیس نے مبصر کے احساس اور مصور کی نظر سے دیکھا ہے۔ بقول پروفیسر سیدہ جعفر، صحرائے کربلا کی دوپہر کی شدت اور رات کے سناٹے کو انیس نے مبصر کے احساس اور مصور کی نظر سے دیکھا ہے۔ شیفتہ کا قول ہے انیس کے تعلق سے کہ انیس کا مرثیہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے۔ لکھنؤ سے دہلی پہنچا تو شیفتہ نے کہا تھا کہ انیس نے خواہ مخواہ پورا مرثیہ لکھ دیا، یہی ایک مصرع کافی تھا۔ بقول شیفتہ، انیس کا مرثیہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے۔ لکھنؤ سے دہلی پہنچا تو شیفتہ نے کہا کہ انیس نے خواہ مخواہ پورا مرثیہ لکھ دیا، یہی ایک مصرع کافی تھا۔ بقول عبدالحلیم شرر، میر انیس نے مرثیہ گوئی کے ساتھ مرثیہ خوانی کو بھی ایک فن بنا دیا۔ بقول عبدالحلیم شرر، میر انیس نے مرثیہ گوئی کے ساتھ مرثیہ خوانی کو بھی ایک فن بنا دیا۔